اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اہل بیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اہل بیت تھے۔ قرآن نے بھی انہی کے بارے میں بتایا۔ خاندان بھی اہل بیت میں شامل ہوتا ہے۔ آپ کی اولاد مبارک جتنی بھی تھی وہ اہل بیت میں شامل ہے، آپ کے اہل خانہ بھی۔ آپ سورہ احزاب 22ویں پارے کا یہ پہلا رکوع اور 21ویں پارے کا آخری، یہ میں انشاءاللہ کسی دن پھر عرض کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں، آپ کے زمانے میں، یہ منافقین گندگیاں اچھال رہے تھے۔ گندگیوں کا مطلب الزام تراشی کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام پر ذاتی طور پہ کرتے رہے، ناکام رہے۔ پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کے اہل خانہ پہ کرنا شروع کر دی، یعنی ان پر گندگیاں اچھالنا شروع کر دی، الزام تراشی کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا الزام لگا دیا، اور پھر اسی کے لیے قرآن کی 17 آیتیں نازل ہوئیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ہم سب کے رب نے یہ فیصلہ بتا دیا کہ میں خبیث آدمی کو خبیث عورت دیتا ہوں، پاکیزہ مرد کو پاکیزہ عورت دیتا ہوں۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ محمد مصطفیٰ جس طرح پاکیزہ ہے، ان کے اہل خانہ بھی اسی طرح پاکیزہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ سألت ربی، میں نے اللہ سے سوال کیا، عرض کیا کہ یا اللہ مجھے جو شادیاں کروائیں وہ سب کے سب عورتیں جنتی ہوں۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ تجھے جنتی عورتیں عطا کر دی جائیں گی۔ 11 بیویاں تھیں اور سب کے سب میرے نبی کی جنتی عورتیں تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے خاندان کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ الیہ، میرے رب نے مجھے وحی فرمائی ہے کہ آپ اپنی بیٹی، بڑی بیٹی یعنی دوسری رقیہ، حضرت عثمان کو نکاح میں دے دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا نکاح ہوا، جبرائیل آیا، میرے بچیوں کا نکاح ہوا، جبرائیل امین آیا کہ فلاں کے ساتھ محمد مصطفیٰ آپ نکاح کروا دیں اپنی بچی کا۔ حضرت عثمان کے ساتھ نکاح کرنا تھا، جبرائیل امین آیا کہ ان کو آپ اپنی بیٹی دے دیں۔ پھر رقیہ فوت ہو گئی، پھر کلثوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی نکاح میں دے دی، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے حیادار انسان حضرت عثمان ہے، سب سے حیادار انسان۔ تیسری حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح میں محمد الرسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروا دو۔ حالانکہ کئی رشتے آئے، میرے نبی نہ کرتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، اور جب علی کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دو۔ تو میرے نبی کے 3 داماد تھے، 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا داماد ابو العاص، اس کو زینب دی گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینب خیر بناتی۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی زینب جو ہے نا، اللہ نے ان کو اعلیٰ درجے پہ فائز کر دیا ہے۔ سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب، وہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، وہ بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کو نکاح میں دے دیں۔ پھر دوسری بیٹی رقیہ حضرت عثمان کو، تیسری بیٹی کلثوم، جب رقیہ فوت ہو گئی تو پھر کلثوم دے دی، اور حضرت علی کے ساتھ فاطمہ الزہرا کا نکاح دے۔ یہ اللہ نے وحی فرمائی، اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، فرمایا کہ میرے رب نے میرے ساتھ بہت بڑی مہربانی فرمائی کہ جو بھی میں کام کرتا تھا اللہ رب العزت مجھے حکم دیتا تھا کہ یہ کام کریں، اور اسی میں اللہ رب العزت 1000 مرتبہ برکتیں عطا فرما دیتے۔ جبرائیل آتا، اور قرآن نے بھی فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں جب تک جبرائیل امین نہیں آتا اس وقت تک بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو میرے نبی کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ جب اللہ رب العزت حکم دے دے، میں اور آپ اپنا داماد منتخب کرتے ہیں نا تو 100 دفعہ سوچتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ نے کروایا، اور پھر میرے محمد الرسول اللہ نے انتخاب فرمایا کہ اچھا یہ بھی میرے لیے بہتر۔ جب میرے رب نے کہا، اور ایک ایک نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ بھی اللہ نے حکم دے دیا۔ بی بی زینب کے بارے میں، سیدہ زینب بنت خزیمہ، حضرت زید نے جب طلاق دے دی تو 22ویں پارے میں پورا واقعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل امین آیا اور اللہ نے فرمایا کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، میرے محمد جب انہوں نے طلاق دے دی، عدت گزری، اب میں اللہ نے آسمانوں میں زینب کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا ہے، نکاح ہو گیا آسمانوں میں۔ اور خوشی میں بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے اندر ولیمہ کر دیا، خوشی کے اندر اپنی طرف سے کر دیا کہ میرا محمد الرسول اللہ سے نکاح ہوا ہے۔ ایک بڑا جانور ذبح کیا اور پورے مدینے والوں میں تقسیم کر دیا۔ تو الغرض یہ میں تاریخ اس لیے سارا کچھ بتا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہمیں یاد ہو کم از کم، کہ میرے نبی کی بیویاں کتنی تھیں، میرے نبی کی بیٹیاں کتنی تھیں، میرے نبی کے بیٹے کتنے تھے۔ 3 بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور بچپن میں فوت ہوتے چلے گئے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اپنی زندگی میں فوت ہوئیں، اور ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد 6 مہینے بعد وفات ہوئی ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب